الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، فرشتے کو بھی رسول کہا جاتا ہے، پیغمبر کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع رسولن ہوتی ہے، رسولن یا رسلن۔ سین پر ضمہ بھی ہو سکتا ہے، سین پر فتح بھی ہو سکتی ہے، اور سین پر سکون بھی ہو سکتا ہے۔ رسلن یا رسولن یا رسلن اس کی جمع ہے۔ رسول بمعنی مرسل، مصدر بمعنی مفعول کے قبیل سے ہے، اور رسول کو اس لیے رسول کہتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور نبی نبوتن سے بروزن مروتن بمعنی رفعت سے مشتق ہے۔ فعیل بمعنی مفعول بغیر حمزہ ہوگا، اس کا واحد نبی اور جمع انبیاء آتی ہے۔ اور نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے اشرف اور برگزیدہ ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک نبی نبا بمعنی خبر سے مشتق ہے۔ فعیل بمعنی فاعل یا مفعول بغیر حمزہ نہیں بلکہ مع الحمزہ ہوگا، اس کی جمع انباء آتی ہے۔ نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے خبر پہنچاتا ہے۔ نبی اور رسول کی نسبت میں علماء کرام کا بڑا اختلاف ہے، اور چند مذاہب یہ ہیں۔ علامہ زمخشری اور علامہ تفتزانی اور علامہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، مگر اس کی آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے تردید ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ اس آیت قرآنی میں رسول معطوف علیہ، واو حرف عطف اور نبی معطوف ہے۔ معطوف و معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے اور تساوی مغایرت کے خلاف ہے۔ حدیث نبوی یہ ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ابو ذر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ کم وفاء عدت الانبیاء قال 100,024 الرسل من ذلك 315 جما غفیرا۔ لہذا معلوم ہوا کہ رسول اور نبی کے درمیان تساوی کی نسبت نہیں، دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ اس طرح کہ نہ کوئی نبی رسول ہے نہ کوئی رسول نبی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک رسول کے لیے نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور نبی کے لیے ان چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس مذہب کی بھی اس آیت وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا سے تردید ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول کہا گیا۔ پس اگر ان دونوں میں تباین ہوتا تو شخص واحد میں دونوں کا اجتماع کیسے درست ہوتا؟ حالانکہ یہ اجتماع نقیضین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان تباین کی نسبت نہیں، دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ رسول عام مطلق ہے، اس طور پر کہ رسول کا اطلاق انسان و فرشتے دونوں پر ہوتا ہے، کما فی قوله تعالی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اور نبی انسان کے ساتھ خاص ہے، رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول کے لیے جدید کتاب اور جدید شریعت کا ہونا ضروری ہے،
اور نبی کے لیے جدید کتاب اور نئی شریعت شرط نہیں، بلکہ دوسری شریعت کی طرف داعی ہو وہ بھی نبی ہے، مگر یہ رسول نہیں۔ اس مذہب کی بھی اس آیت کریمہ سے تردید ہوتی ہے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول اور نبی کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول کے لیے نئی کتاب نئی شریعت کی شرط لگانا صحیح نہیں۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، اس طور پر کہ رسول کے پاس فرشتے کا وحی لے کر آنا شرط ہے اور نبی کے پاس فرشتے کا وحی لے کر آنا شرط نہیں، خواہ فرشتہ وحی لے کر آئے یا دوسرے طریقے سے وحی نازل ہو، جیسا کہ الہام اور رؤیت فی المنام ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ مادہ اجتماعی کی مثال یہ ہے کہ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول دونوں کہا گیا۔ مادہ افتراق کے فقط رسول کی مثال یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا۔ مادہ افتراق کی دوسری مثال یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، جو نبی تو ہیں مگر رسول نہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو کفار کی طرف مبعوث ہو، خواہ شریعت جدیدہ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بخلاف نبی کے کہ اس میں یہ شرط نہیں۔ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، اس طور پر کہ رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا شرط ہے اور نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا شرط نہیں، مگر اس قول کی بھی حدیث شریف سے تردید ہو جاتی ہے کہ حدیث شریف میں یہ کل انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور کل رسولوں کی تعداد 313 اور کل کتب سماویہ کی تعداد 104 ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بہت سے رسولوں کو کتاب نہیں ملی، لہذا رسول کے لیے کتاب کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ ان آسمانی کتب میں سے 4 بڑی کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن مجید، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر رمضان مبارک میں شب قدر میں ایک ہی بار نازل ہوا اور وہاں سے دنیا میں ربیع الاول کی 9 تاریخ بروز پیر سن 610 ہجری میں شروع ہو کر حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جس کو سہولت ضبط کی خاطر لفظ فعم سے تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں فا سے مراد فرقان، حرف عین سے مراد عربی زبان اور حرف میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی قرآن جس کا دوسرا نام فرقان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ پھر دوسری جو کتاب ہے اس کا نام توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عربی زبان میں رمضان مبارک کی 6 تاریخ میں نازل ہوئی۔ اس کو لفظ تعام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حرف تا سے مراد تورات اور عین سے عبرانی زبان اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی تورات عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سریانی زبان میں رمضان مبارک کی 12 یا 13 تاریخ میں نازل ہوئی۔ اس کو لفظ اسعا سے تعبیر کیا جاتا ہے، الف سے مراد انجیل اور سین سے مراد سریانی زبان اور عین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر یونانی زبان میں رمضان مبارک کی 12 یا 18 تاریخ میں نازل ہوئی۔ اس کو لفظ زید سے تعبیر کرتے ہیں، زے سے مراد زبور، یا سے مراد یونانی اور دال سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یعنی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر یونانی زبان میں نازل ہوئی اور 100 صحیفوں میں سے 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چنانچہ علامہ نشیپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کشاف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت شیس علیہ السلام پر 50، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور فرقان یعنی قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کی نبوت کے دور میں 24,118 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پوری نبوت میں 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پورے دور نبوت میں 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 38 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ تو اکثر ہمارے دوست یہ بحث کرتے ہیں کہ جی رسول میں کیا فرق ہے اور نبی میں کیا فرق ہے۔ تو رسول اور نبی میں بہت سے فرق علماء نے اور بھی بتائے ہیں۔ میں نے اپنے طلباء کی خاطر چند علمی نکات کے ذریعے اس فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔